يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. البتہ اگر تم نے پھیلایا میری طرف اپنا ہاتھ، یعنی حابل نے کہا قابل کو کہ اگر تم میری طرف قتل کے لیے ہاتھ پھیلاؤ گے کہ تو قتل کرے مجھ کو، نہیں ہوں میں پھیلانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف کہ میں تجھ کو قتل کروں. بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو رب ہے تمام جہاں والوں کا. بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو پھیلا دے ساتھ میرے گناہ کے اور تیرے گناہ کے تو ہو جائے گا آگ والوں میں سے، اور یہ جزا ہے یا بدلہ ہے ظالموں کا. تو آسان کر دیا اس کے لیے اس کے نفس نے قتل کرنا اپنے بھائی کا، تو اس نے قتل کر دیا اس کو تو وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے. تو یہاں پر ہوا یہ کہ حابیل کا قتل جلسی کے مارے، حسد اور جلن کے مارے قابل نے کر دیا. تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا. اب اس کو سمجھ میں نہیں آیا بیکاز دس واز دا فرسٹ ڈیتھ آن دی ارتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو کھودتا تھا زمین میں تاکہ وہ دکھائے اس کو کس طرح وہ چھپائے لاش اپنے بھائی کی. تو لاش کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کوے کے تھرو قابل کو سکھایا. بولا کون؟ قابل. ہے افسوس مجھ پر کیا میں عاجز ہو گیا کہ میں ہو جاؤں مانند اس کوے کے. یعنی اب وہ افسوس کرنے لگا کہ ایک باڈی کو کیسے دفن کرنا یہ بھی مجھے کوے سے سیکھنا پڑے گا، تو میں چھپاؤں اپنے بھائی کی لاش کو. تو وہ ہو گیا ندامت اٹھانے والوں سے. اس وجہ سے لکھا ہم نے اوپر بنی اسرائیل کے بے شک وہ جو کوئی قتل کرے کسی جان کا بغیر جان کے یا فساد کرے زمین میں تو گویا کہ اس نے قتل کر دیا لوگوں کے سب کو، اور جو کوئی زندہ کیا اس کو تو گویا اس نے زندہ کیا لوگوں کو سب کو. یعنی ایک قتل کرا ایسا ہو گیا زمین میں سب کے قتل کرنے کے برابر ہے. بیکاز اگر ایک کا قتل ہوگا تو پھر وہ دیکھ کے کیا ہوگا دوسرے لوگ بھی قتل کو عام کر دیں گے، اور اگر کسی نے زندگی بچائی تو اٹ از لائک سیونگ دا ہول ہیومینٹی. اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول ساتھ روشن نشانیوں کے، پھر بے شک بہت سے ان میں سے اس کے بعد زمین میں البتہ زیادتی کرنے والے. بے شک بدلہ ان لوگوں کا جو لڑتے ہیں یا جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں زمین میں فساد کے لیے کہ وہ قتل کیے جائے یا سولی چڑھائے جائے یا کاٹ دیے جائے ہاتھ ان کے اور پاؤں ان کے، تو مخالف سمت سے یا نکال دیے جائے زمین سے. یہ اس لیے ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا. یعنی اہل ایمان والوں کے ساتھ جو یہ معاملہ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے. مگر وہ لوگ جو توبہ کرے اس سے پہلے کہ تم قدرت پا جاؤ ان پر تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یعنی اگر جو ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے والے توبہ کر لے اس سے پہلے کہ مسلمان ان کو پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ یعنی سورسز ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پاؤ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر بے شک ان کے لیے جو زمین میں ہے سارے کا سارا اس کی مانند اس کے ساتھ تاکہ وہ فدیہ دے اس کے ساتھ عذاب سے قیامت کے دن نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. یعنی قیامت کے دن اگر شرک کرنے والا اپنی جان کو چھڑانے کے لیے زمین بھر میں جو کچھ ہے سارے کا سارا دے تو بھی وہ جان چھوٹنے والی نہیں ہے. وہ چاہیں گے کہ وہ نکلے آگ سے اور نہیں وہ
وہ نکلنے والے اس سے اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ رہنے والا. اور چور مرد اور چور عورتیں پس کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ. میں نے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، بدلہ ہے بوجہ اس کے جو ان دونوں نے کمائی کی عبرتناک سزا اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. تو جو کوئی توبہ کرے اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کیا نہیں تم نے جانا بے شک اللہ تعالیٰ اس کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، عذاب دے گا جسے چاہے گا اور بخش دے گا واسطے جس کے چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اے رسول نہ غمگین کرے تجھ کو وہ لوگ جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں کفر میں، یعنی کفر میں اتنی وہ کرتے کوشش کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو پریشان کرے، ایمان کو ستائے، اسلام کو قتل کرے. ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اپنے منہوں سے، اور نہیں ایمان لائے دل سے، یعنی منہ سے کہتے ہیں کہ ایمان لائے، ایمان نہیں لے کر آتے اور اپنے کفر کے کارناموں میں جو ہے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کا جو ہے یہاں پر ذکر ہے. اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے بہت زیادہ خوب سننے والے ہیں، جھوٹ کو خوب سننے والے ہیں دوسری لوگوں کے لیے. نہیں آئے تیرے پاس، پھر دیتے ہیں کلام کو، پھیر دیتے ہیں کلام کو بعد اس کی جگہ سے. یعنی کچھ لوگ یہودی میں سے اور جو مومن نہیں تھے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفلوں میں آتے تھے، باتیں سنتے تھے، پھر جھوٹ موٹ جا کے لوگوں کو بتاتے تھے، اور انٹینشن ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں آنا اسلام قبول کرنا نہیں بلکہ فساد کرنا ہوتا تھا. ان کا بارے میں ذکر ہے. وہ کہتے ہیں اگر تم دیے جاؤ یہ تو لے لو اس کو، اور اگر نہیں تم دیے جاؤ اس کو تو بچو، محتاط رہو. اور جس کے لیے ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کا تو ہرگز نہیں تم مالک ہو سکتے اس کے لیے اللہ سے کسی بھی چیز کا. یہی وہ لوگ ہیں نہیں ارادہ رکھتے اللہ کے پاک کرے ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا. بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت کھانے والے ہیں حرام کو. یعنی یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سنتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں. پھر اگر وہ آئے تیرے پاس تو فیصلہ کیجیے ان کے درمیان یا اعراض برتیے ان سے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کمپلشن نہیں ہے، کیونکہ وہ مدینے میں کے اسٹیٹ میں رہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے پولیٹیکل ہیڈ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آتے تھے. اور اگر تم اعراض برتو گے ان سے تو ہرگز نہیں وہ نقصان دیں گے آپ کو کچھ بھی. اور اگر تم فیصلہ کرو گے تو فیصلہ کیجیے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دیا گیا، فیصلہ کرنا چاہتے تو کرو، نہیں کرنا چاہتے تو مت کرو. they cannot harm you. اور اگر فیصلہ کرے تو پھر انصاف کے ساتھ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو. اور کس طرح وہ منصف بنائیں گے آپ کو حالانکہ ان کے پاس تورات ہے. اب وہ لوگ فیصلہ کرائیں گے بھی تو آپ کی بات مانیں گے کیوں یہود؟ کیونکہ ان کے پاس تو تورات ہے جو اللہ کی کتاب ہی ہے. جب اللہ کی دی ہوئی کتاب تورات جو ان کے پاس نازل ہوئی، ان کی قوم پہ نازل ہوئی، ان کے انبیاء پہ نازل ہوئی، وہ جو ہے اس کو نہیں مانے تو قرآن کو کیا مانیں گے؟ کہا جا رہا ہے اس میں اللہ کا حکم ہے کس پہ؟ تورات میں. پھر وہ منہ موڑ رہے ہیں اس کے بعد اور نہیں یہ لوگ ایمان لانے والے. بے شک ہم نے نازل کی ہم نے تورات، اس میں ہدایت ہے اور روشنی، فیصلہ کرتے ہیں اس کے ذریعے انبیاء یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے، انبیاء آئے، ان لوگوں میں سے جو اسلام لائے یعنی اللہ کو جو مانے موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے اور ربانی یعنی اللہ کے رب کو رب ماننے والے بندے، اور احبار یعنی علماء بوجہ اس کے جو وہ نگران ٹھہرائے گئے اللہ کی کتاب میں سے. یعنی جو تورات کے اوپر چلنے والے تھے موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم تک، وہ لوگ تورات کے ذریعے ہی فیصلہ کرتے تھے اور تھے وہ اس پر گواہ. پس نہیں تم ڈرو لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے. یہ کتنی پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اور نہ تم بیچو میری آیت کو تھوڑی قیمت کے بدلے، یعنی دنیا کے تھوڑے پیسوں کے لیے، دنیا کے تھوڑے فائدوں کے لیے اللہ کی آیات کے ساتھ کمپرومائز مت کرو. اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن کے یا پھر اس ٹائم پہ تورات کے، تو یہی لوگ وہ کافر ہے. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنا فیصلہ اللہ کے اتارے ہوئے آیات کے ذریعے نہیں کرے، تو ہمارے لیے جو ہے اگر ہم ہمارا ہر فیصلہ اللہ کی اتاری ہوئی آیات کے ساتھ نہیں کرے یعنی قرآن کے ذریعے نہیں کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہے. اور لکھا ہم نے ان پر اس میں یعنی کتاب میں تورات میں کہ بے شک نفس بدلے گی نفس کے ہے، یعنی جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے. یعنی بدلہ لینے میں جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے ناک، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخم کا بدلہ بھی زخم ہے. تو جو کوئی صدقہ کر دے یعنی معاف کر دے، بدلہ نہ لے، تو وہ اس کا کفارہ ہوگا اس کے لیے، یعنی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگر کوئی بدلہ نہ لے. اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہی لوگ وہ ظالم ہیں. یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق اگر کوئی اپنا فیصلہ نہیں کرے تو وہ ظالم ہے. پیچھے بھیجا ہم نے ان کے آثار کے عیسیٰ ابن مریم کو، کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، تصدیق کرنے والے واسطے اس کے جو اس کے سامنے ہے تورات میں سے، یعنی تورات کی بھی تصدیق کرتے تھے. اور دی ہم نے اس کو انجیل، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. اس میں
ہدایت ہے اور روشنی اور تصدیق کرنے والی واسطے اس کے جو سامنے ہے تورات میں سے، اور ہدایت اور نصیحت تقوی والوں کے لیے۔ اور چاہیے کہ فیصلہ کرے انجیل والے، تو جیسا کہ تورات والوں کو چاہیے تھا کہ وہ تورات کے ذریعے فیصلہ کرے، انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ انجیل کے مطابق فیصلہ کرے۔ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں، یعنی اب یہ انجیل کس کی طرف سے آئی؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی آئی۔ اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، تو یہی لوگ وہ فاسق ہے۔ اور نازل کی ہم نے آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کتاب حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو اس کے آگے ہے کتاب میں سے، اور حفاظت کرنے والی ہے اس پر۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تورات کی پوری تعلیمات اندر آ گئی ہے، پس فیصلہ کیجئے ان کے درمیان ساتھ اس کے جو اللہ تعالیٰ نے، اور نہ آپ پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی۔ یعنی اب ہر کسی کا فیصلہ قرآن کے ذریعے ہی ہونا ہے، اور اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرنا ہے، اس سے ہٹ کر جو آئے تیرے پاس حق میں سے، نا قرآن کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے تم میں سے شریعت اور راہ عمل، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ البتہ بنا دیتا تم کو ایک امت۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے ایک شریعت دی، عیسائیوں کے لیے ایک شریعت دی، اسی طرح ہر ایک جہاں جہاں پہ جب قوم میں نبی آئی تو ان کے لیے شریعت دی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک ہی شریعت دے دیتے تھے، جیسے ایک ہی توحید کا میسج ہے، لیکن تاکہ آزمائے تم کو اس میں جو اس نے دیا تم کو۔ یعنی شریعتوں میں کچھ ڈفرنس رہا ہے، جیسے ہم لوگ پہلے دیکھے چربی حرام تھی تورات میں، لیکن وہ ہمارے لیے حلال کیے، تو اس طرح تھوڑا تھوڑا شریعتوں میں ڈفرنس رہا، حالانکہ پیغام اور ایک ہی تھا توحید کا۔ یہ ڈفرنس جو ہے شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کی طرح ڈالا، پر سبقت کرو بھلائیوں میں۔ یہ بھی بہت پیاری آیت ہے، سبقت کرو یعنی ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں کرو کیا؟ نیکیاں۔ اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کمپٹیشن کرتے ہیں پیسے میں، مال میں، پڑھائی میں، ایڈوکیشن میں، ڈگریز میں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس میں سبقت کرو؟ نیکیوں میں۔ اللہ کی طرف لوٹنا ہے تم کو، سب کے سب کو تو بتا دے گا تم کو، ساتھ اس کے جو تھے تم جس میں تم اختلاف کرتے، اور یہ کہ فیصلہ کرو ان کے درمیان ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی قرآن کے ذریعے فیصلہ کرو، اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی، اور ہوشیار رہو کہ فتنے میں نہ ڈالے تجھ کو بعض ان میں سے، بعض اس سے جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تیری طرف، پھر اگر وہ منہ موڑ جائے تو جان لو بے شک چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے مبتلا مصیبت کرے ان کو ساتھ بعض ان کے گناہوں کے، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے البتہ فاسق ہے، کیا بھلا فیصلہ جاہلیت کا وہ چاہتے ہیں؟ یعنی قرآن آنے کے بعد ادر دین قرآن جو فیصلہ ہوگا وہ جاہلیت کا فیصلہ ہے۔ کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے میں واسطے اس قوم کے جو یقین رکھتا ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ یہود کو اور نصارہ کو دوست، ان میں سے بعض دوست ہے بعض کے، اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے تم میں سے تو بے شک انہی میں سے ہے۔ یہاں پہ دوست یعنی دلی دوست، انٹیمیٹ فرینڈ، تاکہ تمہارے اوپر ان کا انفلوئنس ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ پس تم دیکھو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافق، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان میں وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ پہنچے گی ہم کو کوئی گردش، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے فتح، یعنی فتح مکہ کی خبر ہے، یا کوئی فیصلہ اپنے پاس سے تو وہ ہو جائے ان منافق اوپر اس کے جو انہوں نے چھپایا اپنے نفسوں میں نادم ہونے والے، یعنی مسلمانوں کو جو سپورٹ نہیں کیے، کافروں کو سپورٹ کیے، اس کے اوپر وہ نادم ہو جائیں گے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا ہے یہ؟ ہے وہ لوگ جنہوں نے قسمیں کھائی اللہ کی، اپنی پکی قسمیں، بے شک وہ البتہ تمہارے ساتھ ہے، ضائع ہو گئے ان کے اعمال تو وہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کوئی مرتد ہوا تم میں سے اپنے دین سے، یعنی دین پہ ایمان لے کر آئے پھر ایمان سے پھر گئے، ان قریب لے آیا اللہ تعالیٰ ایک قوم کو، وہ محبت کرے گا ان سے اور وہ محبت کریں گے ان سے۔ کمزور یا پھر نرم ایمان والوں پر عزت والے، زبردست ہے کافروں پر، وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں اور نہ وہ ڈریں گے ملامت سے ملامت کی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے انصار صحابہ کا خاص طور سے جو ہے یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر تم میں سے جو ہے کوئی کمزور ہے اللہ کی راہ میں، وہ نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں کہ ایک اور قوم کو لے کر آئے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والوں کی صفات بھی بتا رہے ہیں کیسے ہیں۔ نرم ہوتے ہیں ایمان والوں پر اور زبردست ہوتے ہیں کافروں پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے قوم محبت رکھنے والی ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایمان والوں
کے اوپر اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں اور کافروں کے ساتھ زبردست یعنی سختی کا معاملہ کرتے ہیں. وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں اور نہ وہ ڈریں گے ملامت سے, ملاوت کرنے والے یعنی کرٹیسزم سے بھی نہیں ڈریں گے. اللہ کا فضل ہے, دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے, علم والا ہے. بے شک دوست تمہارا اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا رسول, اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ, اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے, تو بے شک اللہ کا گروہ وہی غالب آنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہ تم بناؤ دوست ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو مذاق اور کھیل, ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے, اور کافروں کو دوست, اور ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان لانے والے. اور جب پکارو تم نماز کی طرف, وہ بنا لے اس کو مذاق اور کھیل, ہے نا, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دوست مت بناؤ, یہ بوجہ اس کے کہ وہ لوگ ہیں نہیں عقل رکھتے. کہہ دیجئے اے اہل کتاب, نہیں تم ناراض ہوتے ہم سے مگر کہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف. یعنی اہل کتاب مسلمانوں سے کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ لوگ قرآن کے اوپر ایمان لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے, اور جو نازل کیا گیا اس سے پہلے اور پہلے کی کتابوں پہ اور رسولوں پہ ایمان لے کر آئے, اور بے شک اکثر تم میں سے فاسق ہے. کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تم کو ساتھ بری چیز کے, اس سے یعنی تم اب ہم سے جو ہے ناراض ہوتے ہو تو کیا ہم تم کو اس سے بری چیز بتائیں انجام میں اللہ کے نزدیک, جس پر لعنت ہے اس پر اللہ کی, اور غضبناک ہوا اس پر, اور بنائے ان میں سے بندر اور خنزیر, یہ جو اہل اصحاب سبت کی بات ہے, اور انہوں نے بندگی کی طاغوت کی. یہی لوگ بدترین ہے درجے میں اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے. اور جب وہ آئے تمہارے پاس انہوں نے کہا ایمان لائے ہم, یہاں پہ وہی لوگوں کا جو ہے ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کہتے ایمان لائے, اور وہ داخل ہوئے ساتھ کفر کے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور وہ تحقیق نکلے ساتھ اس کے, یعنی کفر کے ساتھ آئے, کفر کے ساتھ گئے, آئے صرف فساد کے ارادے سے, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ساتھ اس کے جو وہ چھپاتے ہیں, یعنی دل میں کفر اور جو فساد کے مقصد سے آئے تھے وہ اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اور تم دیکھو کہ بہت سو کو ان میں سے جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہ میں اور زیادتی کے کام میں, اور کھانا ان کا حرام, البتہ کتنا ہے جو تھے وہ عمل کرتے, کتنا برا ہے جو وہ عمل کرتے. کیوں نہیں روکتے ان کو ان کے ربانی اور علماء ان کی بات سے گناہ والی, اور ان کے کھانے سے اہل کتاب کے بتایا جا رہا ہے حرام, البتہ کتنا برا ہے جو وہ کرتے ہیں. اور کہتے ہیں یہود, یا کہا یہود نے ہاتھ اللہ کے گردن سے بندھے ہوئے ہیں, یعنی نعوذ باللہ یہود کی ایسی گندی گندی باتیں ہوتی تھی کہ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات ہوتی تھی تو نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہے گردن سے بندھے ہوئے ہیں. بندھے ہوئے ہاتھ ان کے, یعنی ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرتے ہیں, اور وہ لعنت کیے گئے بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا, بلکہ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے اس لیے آپ دیکھیے فرام دا بگننگ آف ہیومینٹی, جیسے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک ایوری تھنگ ہیز بین پرووائڈیڈ ٹو اس, کھانا پینا آکسیجن ایوری تھنگ جو ہمارے سسٹیننس کے لیے ضروری ہے, دیٹ از بائی اللہ تعالیٰ کے, دیٹ از بیکاز اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. وہ خرچ کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے, اور البتہ ضرور زیادہ بڑھا دیتا ہے بہت سو کو ان میں سے جو اتارا گیا تیری طرف, تیرے رب کی طرف سے, یعنی قرآن جو نازل کیا گیا تیری رب کی طرف سے, سرکشی میں اور کفر میں. یعنی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں بوجہ قرآن سننے کے ہدایت پائے لیکن سرکشی میں اور کفر میں بڑھ جاتے ہیں, اور ڈال دی ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت تک کے دن تک. تو یہ کون ہے؟ یہ جو ہے جو اللہ کی آیات سے منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ان یعنی آپس قوم میں ہی جو ہے کیا کرتے ہیں عداوت اور بغض ڈال دیتے ہیں. جب کبھی جیسے میں بتائی تھی کرسچنز میں بھی جو ہے ڈویژنز ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ اگر ہم کتاب کی تعلیم سے منہ پھیر لیں تو ہم جو ہے سیکٹس میں ڈیوائڈ ہو جائیں گے. جب کبھی انہوں نے بھڑکائی آگ, یعنی فساد کرنا چاہا, جنگ کے لیے بجھا دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے, اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کے, اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا فساد کرنے والوں سے. اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے, البتہ ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں, اور البتہ ہم داخل کرتے ان کو باغات میں نعمتوں والے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کیا کرتے, ایمان لاتے, توبہ کرتے, تقوی اختیار کرتے تو ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنتوں میں داخل کرتے. اور اگر بے شک وہ قائم کرتے تورات اور انجیل, یعنی اس میں جو اوریجنل فارم میں جو نازل ہوئی تھی اس کے اوپر عمل کرتے, اس میں تحریف نہیں کرتے, اور جو نازل اور جو اتارا گیا ان کی طرف, یعنی پھر اس جو تورات اور انجیل کو فالو کرنے والا ہے, عمل کرنے والا, ڈیفینیٹلی وہ قرآن کو بھی مانے گا. تو پھر قرآن جب نازل ہوئی تو اس کے اوپر عمل کرتے, جو کہاں سے نازل ہوئی قرآن, ان کے رب کی طرف سے, البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے.
اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، یعنی ان کو نعمتیں اللہ تعالیٰ اوپر نیچے ہر طرف سے نعمتوں سے نوازتا. ان میں سے ایک امت ہے درمیانی اور بہت سے ان میں سے کتنا برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. یعنی ایک امت ہے جو ایمان لے کر آئے، ویری فیو پیپل بٹ موسٹ آف دیم جو ہے وہ عمل نہیں کرنے والے ہیں. اے رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا آپ کی طرف اپنے رب کی طرف سے، یعنی جو پیغام اللہ کی طرف سے قرآن کے ذریعے جو ہے آپ کو پیغام پہنچانے کا جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کر لو. اور اگر نہیں آپ نے ایسا کیا تو نہیں آپ نے پہنچایا اس کا پیغام. اور اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے، یعنی لوگوں سے مت ڈرو، لوگوں سے ڈر کے کوئی بھی چیز کہنے میں جھجکو مت. اللہ تعالیٰ بچائے گا لوگوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا کافر لوگوں کو. کہہ دیجئے اے اہل کتاب نہیں ہو تم اوپر کسی چیز کے یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو اور انجیل کو اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، یعنی قرآن کو تمہاری رب کی طرف سے. اور البتہ ضرور زیادہ کر دے گا بہت سو کو ان میں سے جو نازل کیا گیا تیری طرف تیرے رب کی طرف سے سرکشی میں اور کفر میں، یعنی بجائے قرآن کو ایکسپٹ کرنے کے سرکشی اور کفر میں بڑھ جاتے. پس نہ تم افسوس کرو اوپر قوم کے جو کافر ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے تھے تو افسوس مت کرو یہاں پر کہا جا رہا ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور صابی اور عیسائی جو ایمان لائے اللہ پر اور دن آخرت پر اور عمل کیے اچھے تو نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص سیکٹ یا کوئی خاص قوم کے لیے جنت نہیں ہے، بلکہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کیا گیا ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. کب؟ یعنی فیوچر کا خوف نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن خوف نہیں ہوگا. قیامت کے دن کھڑے ہو کر جو دنیا میں کیا اس کے اوپر غم نہیں ہوگا. البتہ تحقیق لیا ہم نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے اور بھیجا ہم نے ان کی طرف کئی رسول. جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول ساتھ اس کے جو نہیں چاہتے تھے ان کے نفس ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے. اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ نہ ہوگا کوئی عذاب تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے، پھر مہربان ہوا اللہ تعالیٰ ان پر، پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے بہت سے ان میں سے. اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں. البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم ہے، اور کہا مسیح نے اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور جو رب ہے تمہارا. بے شک وہ جو شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ تو تحقیق حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت، یعنی جو شرک کرے گا اس کے اوپر جنت حرام ہے اور ٹھکانہ اس کا آگ ہے اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار. البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تیسرا ہے. یہ پھر ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے، تین کا، حالانکہ نہیں کوئی الہ مگر ایک الہ. only one الہ is there and that is اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور اگر نہ وہ باز آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں البتہ ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب دردناک. کیا بھلا نہیں وہ توبہ کریں گے اللہ کی طرف اور نہیں بخشش مانگے گے اس سے. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اگر کتنے بھی گناہ کیوں نہ کیے توبہ کریں گے بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. نہیں مسیح بیٹا مریم کے مگر ایک رسول ہے، تحقیق گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول. اور آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا رسول بننا فرسٹ ٹائم نہیں ہے. آپ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے ہیں. اور آپ کی والدہ سچی عورت تھی. کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سچی عورت تھی. وہ دونوں تھے کھایا کرتے کھانا. تو وہ دونوں کھانا کھاتے تھے تو رب کیسے ہو سکتے ہیں، الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھو کس طرح ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات، پھر دیکھو کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں. کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوائے جو مالک نہیں تمہارے لیے کسی نقصان کے اور نہ نفع کے؟ یعنی اللہ کے سوائے کیا کوئی نقصان یا نفع پہنچا سکتا ہے؟ نو. اور اللہ تعالیٰ وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. کہہ دیجئے اے اہل کتاب نہ تم حد سے بڑھو اپنے دین میں نہ حق اور نہ تم پیروی کرو ایک قوم کی خواہشات کی. تحقیق جو بھٹک گئے تھے اس سے پہلے اور انہوں نے بھٹکایا بہت سو کو اور بھٹکے سیدھے راستے سے لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے اوپر داؤد کی زبان سے عیسیٰ ابن مریم کی، یہ بوجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے بڑھنے والے. یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں ان کے اوپر سب جگہ لعنت کی گئی ہے، زبور میں بھی، قرآن میں بھی، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، سب جگہ. یہ بوجہ اس کے انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے بڑھنے والے. تھے وہ نہ ایک دوسرے کو روکتے برائی سے، انہوں نے کیا اس کو. البتہ کتنی بری ہے وہ چیز وہ کیا کرتے. تم دیکھو گے بہت سو کو ان میں سے وہ دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا
البتہ کتنا برا ہے جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کے نفسوں نے کہ ناراض ہوا اللہ تعالیٰ ان پر اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور اگر ہوتے وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو اتارا گیا اس کی طرف نہ وہ بناتے ان کو دوست, لیکن بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں. البتہ تم ضرور پاؤ گے سب سے زیادہ شدید لوگوں میں سے عداوت میں ایمان والوں کے لیے یہود کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا. تو ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ دشمن بڑے کون تھے؟ یہود اور مشرک. اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ان میں سے سب سے زیادہ قریب محبت میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا بے شک ہم عیسائی ہیں. یعنی کمپیریٹیولی دشمنی میں ایمان والوں سے یہود اور مشرک زیادہ دشمنی نبھاتے تھے بجائے اس کے کہ عیسائی. بیکاز ہم دیکھیں گے کہ حبشہ میں جو ہے عیسائی بادشاہ جو تھے نجاشی, انہوں نے پناہ بھی دی, پہلی ہجرت کا جو ہے جگہ بھی دی مسلمانوں کو, یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ ان میں سے عالم ہے اور راہب ہے اور بے شک وہ نہیں تکبر کرتے. تکبر میں عیسائی جو ہے کمپیریٹیولی یہود سے اور ان سے مشرکین سے جو ہے کم تھے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ایمان والوں میں شامل کر لے, عمل کرنے والا بنا لے. جیسے بار بار اس جز میں یہ آیا ہے کہ قرآن نازل کی گئی ہے, اس پہ عمل کرنا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, فیصلے اسی کتاب کے ذریعے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتایا کہ بار بار اس جز میں یہ بھی آیا کہ شرک کے علاوہ باقی سب کچھ معافی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم کو شرک سے دور رکھے, اس کتاب پہ عمل کرنے والا بنائے, اور جو غفور الرحیم اللہ تعالیٰ ہے ہمارے نیکیوں کو بڑھانے والا ہے تو اس اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بنائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. یا عاشق المصطفى ابشر بنيل المنى یا عاشق المصطفى ابشر بنيل المنى قد راقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راقك الصفا